پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ بے چین رہیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ یاد رکھو کہ ہماری خواہش دنیاوی چیزوں میں نہیں رہنا، بلکہ خدا میں اور خدا کے کلام میں رہنا۔ پیارے بھائی بہن، اب خدا کا کلام ہم شروع کریں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم پیدائش کی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 1 سے 16 تک غور کرے تھے۔ اب ہم آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کے سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تو یہاں خدا حضرت ابراہیم کو بولتا ہے، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کون سے نسل کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اگر ہم گلاطیوں کے نام کے خط کو کھولیں گے، باب 3 اور آیت 16 میں جائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پولس رسول یہ نسل کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ تو ہم یہ آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام خود نسل کے بارے میں ترجمہ کر کے بتایا ہے۔ یہ تو ہم آیت 16 پڑھے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے 8ویں آیت پڑھیں گے، تو پولس رسول بولتے ہیں، اور کتاب مقدس نے بیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے رازباز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کب حضرت ابراہیم کو خوشخبری کا پیغام دیا؟ خدا اس وقت حضرت ابراہیم کو خوشخبری کا پیغام دیا جب خدا ان کو بلایا تھا حضرت اسحاق کو قربانگاہ پہ قربانی کے طور پہ چڑھا دینے کے لیے۔ تو خدا یہاں صاف صاف بولتا ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور میرے بھائی، وہ نسل ہے یسوع مسیح۔ تو یہ پکی بات ہے کہ خدا جو ہے حضرت ابراہیم کو خوشخبری کا پیغام دیا۔ یا میں آپ کے سامنے ایسی بات رکھنا چاہوں گا جس بات کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں ہم وہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور سارے پرانا عہد نامہ کے جو خدا پرست لوگ تھے، وہ واقعی میں خدا پرست تھے اور مہان تھے، مگر ان لوگاں ہمارے ویسے ہوشیار نہیں تھے۔ ان کو اتنا معلوم نہیں تھا جتنا ہم کو معلوم ہے۔ مگر یہاں میں اپنا خیال ظاہر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کو یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے اور ان کے خوشخبری کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا جتنا حضرت ابراہیم کو معلوم تھا۔ ہمارے سے زیادہ انہوں یسوع مسیح کے آنے کا اور ان کے خوشخبری کے بارے میں جانتے تھے، اور اس کے لیے میں حضرت ابراہیم کی واقعی میں تعریف کروں گا۔ بلکہ یسوع مسیح خود ان کے بارے میں یوحنا کی انجیل باب 8 اور آیت 56 میں بولتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ تو دوست، میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم یسوع مسیح کو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ خدا حضرت ابراہیم پہ یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرا جبکہ یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ مگر میرے دوست، وہاں یعنی کہ موریا کے پہاڑوں میں کے ایک پہاڑ پہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھانے لائے، وہ ایک یسوع مسیح کی قربانی اور ان کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی نشانی تھی۔ جب خدا حضرت ابراہیم کو قربان کرنے کے لیے بلایا تو ان کو 3 دن لگ گئے وہ جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ دوسرے الفاظوں میں خدا حضرت اسحاق کو تیسرے دن زندہ حضرت ابراہیم کے حوالے کرا۔ تو دوست، یہ نشانی یسوع مسیح کے موت کی اور ان کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی ہے۔ پولس رسول بولتے ہیں
کہ خدا حضرت ابراہیم کو خوشخبری کا پیغام دیا، اور وہ پیغام موریا کے پہاڑوں میں کا ایک پہاڑ پہ دیا، جہاں حضرت ابراہیم خدا کے حکم کے مطابق حضرت اسحاق کو لائے تھے سختنی قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے جہاں خدا حضرت ابراہیم سے بولتا ہے، تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو یسوع مسیح کی خوشخبری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی ہے، مگر کئی لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے خوشخبری کو نہیں سنے ہیں، مگر پھر بھی خدا کی برکت ہر قوم پہ انڈلی جا رہی ہے، اور جو برکت ہر قوم پا سکتی بولے تو صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ کلام بتاتا ہے کہ خدا حضرت ابراہیم کو بولنے کو لگا کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیونکہ حضرت ابراہیم خدا کے حکم پہ عمل کرے، کیونکہ انہوں خدا کے فرما بردار تھے، ان کے ایمان کو قائم کری، اور ان کا ایمان ان کو اچھے اعمال کی طرف بڑھایا۔ اور حضرت یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں، ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی چوتھی بات، اور وہ ہے خدا حضرت ابراہیم کے سامنے وعدوں کو پھر سے پکا کرتا ہے۔ اور اب ہم لوگ پانچویں اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم بیرشبا کو واپس آتے ہیں۔ اب ہم آیت 19 سے 24 پڑھیں گے۔ تب ابراہم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیرشبا کو گئے، اور ابراہم بیرشبا میں رہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہم کو یہ خبر ملی کہ میکا کے بھی تیرے بھائی نہور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی اس جو اس کا پہلوتا ہے، اور اس کا بھائی بوز اور خمیول، آرام کا باپ، اور خسد اور حزو اور فلداس اور ادلاف اور بیتیول، اور بیتیول سے ربقہ پیدا ہوئی۔ یہ آٹھوں ابراہم کے بھائی نہور سے ملکا کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی، جس کا نام رما تھا، تبخ اور جہام اور تخس اور ماکا پیدا ہوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوئی پانچویں اور آخری بات۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 23 اٹھائیں گے۔ پہلی بات جو باب 23 بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ سارا کی وفات ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے خریت اربا میں وفات پائی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سارا کی جب وفات ہوئی تو انہوں 127 برس کے تھے۔ سارا جو ہے 90 برس کے تھے جب اسحاق ان کو پیدا ہوئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اسحاق 37 برس کے تھے ہوں گے۔ کلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ سارا خریت اربا میں مرے، جو حبرون ہے۔ یہاں جو ہے حضرت ابراہیم کو ایک خبر بھی خریدنا پڑا، جو زمین پہ انہوں تھے، اور جو زمین خدا ان کو دیا تھا سارا کو دفن کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سارا کو کہیں اور کئی کو لے کے نہیں گئے ان کو دفن کرنے کے لیے۔ یہ اس لیے کئی کو بولے تو جو امید ان لوگاں لگائے ہوئے تھے وہ یہ زمین پہ تھی۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ سارا کی وفات ہوتی ہے۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم مقفلہ میں زمین خریدتے ہیں۔ اب ہم آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ پھر ابراہم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا، اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم اپنے آپ کو پردیسی بولتے ہیں، جبکہ انہوں وعدے کے زمین پہ ہیں۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، تب بنی ہت نے ابراہم کو جواب دیا کہ اے خداون ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ ہماری خبروں میں جو سب سے اچھی ہو
اس میں تو اپنے مردے کو دفن کر۔ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی خبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ تو پیارے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہت کے بیٹے اپنا دل کھول کے حضرت ابراہیم کو سارہ کو دفن کرنے کے لیے اپنے خبروں میں کہ سب سے اچھی خبر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم میں یہ خوبی تھی کہ جہاں جہاں بھی انہوں جاتے تھے خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنتے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اب ہم لوگ آیت 7 سے آیت 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ابراہم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سہر کے بیٹے عفرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مغفلہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے، تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم مغفلہ کے غار کو چنتے ہیں، مگر یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ انہوں یہ غار کو خریدنا چاہتے تھے، انہوں نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ان کو مفت میں ملنا۔ دوسرے الفاظوں میں انہوں وہ زمین کی کوئی بھی چیز مفت میں لینا نہیں چاہتے تھے جب تک کہ خدا ان کو وہ زمین پوری طریقے سے نہیں دیتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ خدا وہ زمین ان کو پوری طریقے سے حوالے نہیں کریں گا انہوں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں لیں گے۔ تو یہاں انہوں واقعی میں سارہ کو دفن کرنے کے لیے خبر کو خریدتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہاں میں پھر سے وہ سوال کروں گا جو پہلے کرا تھا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم سارہ کو کہیں اور کئی کو لے کے نہیں گئے ان کو دفن کرنے کے لیے؟ یہاں انہوں سارہ کو اس لیے دفن کرے، کئی کو بولے تو جو امید ان لوگاں لگائے ہوئے تھے وہ زمین پہ تھی۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم ساری بائبل شریف پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دو بڑے امید ہیں اور دو بڑے ارادے جو خدا کے پاس ہیں۔ خدا کے پاس زمینی ارادے ہیں اور خدا کے پاس آسمانی ارادے ہیں۔ خدا کے پاس زمینی ارادے ہیں، یعنی کہ یہ زمین پہ جس پہ آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین ہمیشہ کے لیے قائم ہونے والی ہے۔ یہ زمین پہ ایک نئے طریقے سے کام ہوگا، ایک نیا آسمان رہیں گا اور ایک نئی زمین رہیں گی، اور زمین رہیں گی جس پہ لوگ ہمیشہ کے لیے بسے ہوئے رہیں گے۔ تو یہ وعدہ خدا حضرت ابراہیم کو اور ان کے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو دیا۔ خدا جو ہے یہ زمین کو جس پہ آپ اور میں رہتے ہیں ایک کچرے کے ڈبے میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ خدا یہ زمین کو کچرے کے ڈبے میں ڈالنے والا نہیں ہے، مگر ایک نئے طریقے سے کام میں لانے والا ہے۔ یہ زمین ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گی اور لوگاں اس پہ بسے ہوئے رہیں گے، اور اس پہ حضرت ابراہیم کی امید تھی۔ حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ یہ زمین میں دفن ہونا، تاکہ جب خدا کے طرف سے مردوں میں سے جی اٹھنے کا وقت آئے گا تو انہوں اور سارہ وہ زمین سے جلائے جائیں گے جس زمین پہ انہوں ہیں، انہوں دفن رہیں گے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنے لوگاں ان کے پیچھے آنے والے ہیں، مگر یہ پکی بات ہے کہ کروڑوں لوگ اس وقت مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ تو یہ ان کی امید تھی، یہ زمین ان کی امید تھی، اور ایک دن یہ پوری ہونے والی ہے۔ پیارے بھائی بہن، 2000 سال پہلے اوپر کے کمرے میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے جو پرانا عہد نامہ کے امید میں تھے۔ مسیح ان کو بولنے کو لگے، جہاں یوحنا کی انجیل باب 14 اور اس کی آیت 1 سے 3 میں لکھا ہوا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ میرے بھائی، یسوع مسیح جو ہیں نئے یروشلم کی بات کر رہے ہیں جو آج ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں۔
ہمارے لیے، یعنی کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، نیا یروشلم ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ یہ تعلیم جو یسوع مسیح ان کے شاگردوں کو دیے، ان کے شاگردوں کے لیے نئی تعلیم تھی، اور یہ تعلیم کئی مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی نئی ہے۔ خدا حضرت ابراہیم کو یہ نہیں بولا کہ انہیں سیدھے جنت میں بلا لیں گا، مگر ان کو ضرور یہ بولتے جا رہا تھا کہ میں یہ زمین تمہار کو دینے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم خدا کے یہ بات کا یقین کرے، اور اس لیے انہوں چاہ رہے تھے کہ سارا یہ زمین پہ گڑے جانا۔ تو یہ زمین میں سارا گاڑے گئے، اور انہوں بھی یہ زمین میں مرنے کے بعد گڑنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش پوری ہوئی کہ انہوں یہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی جو گڑنے کی جگہ ہے، یعنی کہ جس جگہ میں انہوں گاڑے گئے ہیں، وہ ہے حبرون۔ اب ہم آیت 10 سے 12 پڑھیں گے۔ اور عفرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب عفرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے، ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں، اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردے کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ تو پیارے دوست، یہاں ہم حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنا دل حضرت ابراہیم کے لیے کھولے، اور دل کھول کے ان کو دینا چاہتے تھے۔ اور تیسری بات، ہم عفرون ہتی کو دیکھتے ہیں جو اپنا کھیت اور غار حضرت ابراہیم کو خوشی کے ساتھ بیچا۔ اس دن واقعی میں ان لوگاں حضرت ابراہیم سے اچھی طریقے سے پیش آئے۔ جس طریقے سے عفرون ہتی اور حضرت ابراہیم میں لین دین ہوئی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عفرون ہتی خاص طور سے اپنی زمین حضرت ابراہیم کو مفت میں دینا چاہتا تھا، انہیں ایک پیسہ بھی ان سے لینا نہیں چاہتا تھا، مگر ابراہیم پیسے دے کے وہ زمین کو خریدنا چاہتے تھے۔ اب ہم آیت 13 سے 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے عفرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے، تو میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا۔ عفرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسقال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ پس اپنا مردہ دفن کر۔ ابراہیم نے عفرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے عفرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کے 400 مسقال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، چاندی کے 400 مسقال جو ہیں کافی رقم تھی، اور یہ زمین کو چاندی کے 400 مسقال میں خریدنا کافی مہنگا ثابت ہوا۔ چاندی کے 400 مسقال یہ تھوڑے سے زمین کے لیے دینا کافی مہنگا پڑا، مگر حضرت ابراہیم چکانا نہیں چاہتے تھے۔ پیسہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، مگر زمین ان کے لیے کوئی چیز تھی۔ کئی کہ بولے تو یہ وہ زمین تھی جس کا خدا ان کو وعدہ کرا تھا دینے کا۔ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیسے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہماری نظر وہ چیز پہ رہتی۔ اس وقت ہم مہنگا یا سستا نہیں دیکھتے، بلکہ وہ چیز کو کسی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے، اور یہاں حضرت ابراہیم یہ کام کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں ایک اچھا قدم اٹھائے۔ اب ہم آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سو عفرون کا وہ کھیت جو مقفلہ میں مامرے کے سامنے تھا، اور وہ غار جو اس میں تھا، اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے، ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات کہ حضرت ابراہیم
مقفلہ میں زمین خریدتے ہیں۔ اب ہم تیسرے اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے سارہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ آیت 19 اور 20 پڑھیں گے۔ اس کے بعد ابراہم نے اپنی بیوی سارہ کو مقفلہ کے کھیت کے غار میں، جو ملک کنعان میں مامرے یعنی حبرون کے سامنے ہے، دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے غورستان کے لیے ابراہم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ پیارے بھائی بہن، یا خدا ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے۔ سارہ 127 برس جیے۔ یہ دن ان کے زندگی میں کیسا کٹے ان کو پتہ نہیں چلا، مگر آہستہ آہستہ ایک ایک دن کر کے ان کے زندگی کے دن پورے ہو گئے، اور ان کے زندگی میں ایک وقت آیا کہ ان کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑا۔ میرے دوست، ہماری بھی یہ حالت ہوں گی۔ آج ہم جی رہے ہیں، مگر ہمارے زندگی میں بھی ایک دن آئیں گا جہاں ہم یہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو جب ہم کو معلوم ہے کہ ایک دن ہماری موت ہونے والی ہے، تو یہ دنیا میں رہے تک ہمارا کیا فرض بنتا؟ ہمارا فرض یہ بنتا کہ ہم خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم اور سارہ اپنا رشتہ خدا کے ساتھ قائم کرے۔ پیارے دوست، کیا آپ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا چاہیں گے کیا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے رشتہ جوڑنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔